اہل بیت پاک کے قاتل ہیں، ہم ان کے نام کے جھنڈے اٹھائیں اور یزید یزید زندہ باد، یزید ہمارا سردار، یزید ہمارا وڈا وڈیرا، اس طرح کے نعرے لگائیں، یہ اہل بیت پاک کی دشمنی ہے۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں اس سے پاک رکھا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جانب جھک جانا کہ اہل بیت پاک کو اتنا ماننا، انہیں نبوت سے بھی بڑھا دینا، حتیٰ کہ شان الوہیت بھی ان میں مان لینا، یہاں تک کہ حضرت مولا علی کو اللہ کا بھی خالق مالک قرار دینا۔ تو اس طرح کی افراط اور تفریط سے پاک مسلک حق اہل سنت ہے۔ یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید ناتد ہوتا۔ اور ظالموں، تم لوگ وہ ہو جو زبانیں نکال نکال کر تقریریں کرتے ہو۔ میں نے ایک جگہ میری تقریر تھی، میرا ان دنوں موضوع میرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا بھی پتہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نبی پاک کو ایک ایک غلام کے جنتی ہونے کا علم ہے۔ میں نے یہ بیان کیا، میرا جہاں بیان تھا میں نے یار لوگوں کا ترجمہ قرآن بھی اٹھا لیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو کتنی بڑی ڈنڈی ماری انہوں نے، ترجمہ قرآن کے اندر بھی یہ بات ڈال دی انہوں نے، یہ اپنا جھوٹ ادھر بھی شامل کر دیا۔ تو میری تقریر کے بعد کیا کہ انہوں نے راستہ روک لیا، بھئی یہ بندہ یہاں سے گزرے گا نا، اس کو ہم پکڑیں گے ماریں گے، بھئی ہمارے خلاف بات کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے راستہ روکنا ٹوکنا، مجھے پکڑ کر مارنے کٹنے کی چالیں چلنا اس بات کی دلیل ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہے میری بات کا توڑ تمہارے پاس نہیں ہے، توڑ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگر توڑ ہوتا تو تم کہتے بھئی تمہاری جرت کیسے ہوئی جھوٹی بات کرنے کی، ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ ہم تو ایسا نہیں کہتے، تمہارا عقیدہ یہی ہے، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا، تم نے اپنی تقریروں میں کہا۔ اور تمہارا کراچی والا طارق مسعود ابھی بھی زندہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جو یہ کہے کہ نبی کے پاس ایک ذرے کا اختیار ہے، ایک ذرے کا بھی اختیار نبی کے لیے مانے، کہتا ہے وہ کافر ہے۔ کاش میرے سامنے تینوں میں قرآن پڑھ سناواں نبی نو اللہ نے کی پاور عطا فرمایا نا۔ میں اعلان کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جس بندے کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نبی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، میں کہتا ہوں میرے ساتھ میدان رکھ لو، صرف قرآن سامنے رکھیں گے، میں قرآن سے انشاءاللہ آیتیں پڑھ کر، قرآن سنا کر، اسے جھوٹے دعوے کی دھجیاں اڑا کر ہوا میں نہ بکھیرو، تم مجھے سنی ماں کا پتر نہ کہنا۔ ہمارے پاکستان میں محرم شریف میں لوگوں نے ریلیاں نکالیں اور نعرے لگائے امیر المومنین حضرت سیدنا یزید زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی محرم میں یزید زندہ باد کی ریلیاں ہمارے پاکستان سے نکلی۔ یہ ایک دھڑا ہے جو حضرت امام حسین پاک کا دامن چھوڑ چکا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یزید حق پہ تھا، اور دوسرا دھڑا جنہوں نے حضرت امام علی مقام مولا حسین کی اور اہل بیت پاک کی محبت کا جھنڈا اٹھایا، لیکن بغض صحابہ ان کے اندر موجود۔ اسی محرم میں ہمارے پاکستان کے اندر ماتمی جلوس اور مجلس کے اندر باقاعدہ سپیکر پر نعرے لگے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت معاویہ پر لعنت، آل معاویہ پر لعنت، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، عمر بن سعد پر، اس طرح عمر بن سعد پر لعنت کرو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یزید پر لعنت کرو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ان بدبختوں کے اوپر لعنت کرتے کرتے جو ان رافضیوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک کے سچے سچے یاروں پر لعن طعن کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبوا اصحابی، نبی پاک نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں، لعن طعن کرتے ہوں، تو فرمایا تم کہہ دینا اوے مصطفیٰ کے صحابہ کو لعن طعن کرنے والوں تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ نبی پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے، لہذا ہم یوں کہیں گے امام حسین بھی تو صحابی ہیں نا، تو جنہوں نے مولا حسین کو غلطی پر کہا اور یزید کو سجن مانا، وہ بھی تو حضور کے پیاروں کو پیٹھ کرنے والے ہیں نا، دشمنوں کو گلے سے لگانے والے ہیں۔ لہٰذا مولا حسین کی مخالفت کر کے یزید زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں تمہارے شر پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور اہل بیت پاک کی محبت کا چورن بیچتے ہوئے حضور علیہ السلام کے صحابہ پر لعن طعن کرنے والوں تمہارے شر پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کہ اللہ نے ہمیں مسلک اعتدال بخشا ہے، جس میں توازن قائم رکھا جاتا ہے، عدل اور انصاف قائم رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک گھر کو آپ مانیں تو دوسرے گھر کے جو شریف افراد ہیں ان پر بھی آپ لعن طعن شروع کر دیں، یہ زیادتی ہے۔ جن لوگوں نے کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، اور قیامت والے دن وہ عذاب نار کے حقدار ہیں۔ جنہوں نے حضور کے پیارے صحابہ سے منہ موڑا یا حضور کی مبارک اہل بیت پاک سے منہ موڑا، جو بھی ہو بدبخت، وہ قیامت والے دن سزا کا حقدار ہے۔ میں اس پر قرآن سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا منافقوں کو یہ بات بری لگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے صحابہ کرام کو غنی کر دیا ہے۔ یہ بات کن کو بری لگی؟ منافقوں کو بری لگی۔ تو حضور کے اہل بیت وہ بھی تو اصحاب ہیں نا، تو اہل بیت پاک کو صحابہ کرام کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل کرم انعام سے غنی فرما دیا ہے۔ تو فرمایا یہ غنی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کرم اور فضل سے، منافقوں کو یہ بات بری لگتی ہے۔ آگے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ منافق صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت کے پیاروں سے عداوت رکھنے، بغض رکھنے، ان کی شان و عظمت کو دیکھ کر جلنے سے اگر باز آ جائیں تو خیر اللہم، پھر ان میں انہی کا بھلا ہے، ان کا اپنا بھلا ہے اگر یہ عداوت اور گستاخی سے باز آ جائیں۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اگر یہ لوگ منافق لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں کا حسد، عداوت، دشمنی اپنے دل میں رکھنے پالنے سے باز نہ آئے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر انہوں نے ان سے منہ پھیرا، منہ موڑا، وہی حسد دشمنی قائم رکھی، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
کربلا کے میدان کے اندر بھوکا پیاسا رکھ کر ظلمن جس یزید نے شہید کروایا، جس یزید لعین کے حکم پر مولا حسین کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، اس یزید کے نعرے لگانے والوں، یزید کا نام چومنے چاٹنے والوں، قیامت والا دن آئے گا، یاد رکھنا مولا حسین نبی کریم علیہ السلام کے نواسے کا بغض دل میں پال کر نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے قاتل یزید کی محبت اپنے دل میں پال کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ بولیے کیسا عذاب دے گا ان کو؟ دردناک عذاب دے گا۔ اسی طرح مولا حسین کی محبت کے نام پر مولا علی، سیدہ زہرا پاک، مولا حسن پاک، ان کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، صحابہ کرام کو لعن طعن کرنے والے بھی ذرا سوچیں، قیامت والا دن آئے گا نا، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر اپنے اس ظلم اور زیادتی اور ان بدتمیزیوں کا اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا پڑے گا، اور اس پر جو اللہ نے عذاب کا وعدہ فرمایا وہ پھینٹا بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں سنی مسلمان بنایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ کا بھی پیار ہے، حضور کی پیاری اہل بیت پاک کا بھی پیار ہے۔ اچھا، جب مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی کربلا کے میدان میں، تو کوفی جو تھے نا، جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، انہوں نے شہدائے کربلا کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کیا، نیزوں کے اوپر چڑھایا اور جلوس نکال رہے تھے اور ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے، مبارکبادیاں دے رہے تھے اور فخر کر رہے تھے، اور آپس میں کہتے تھے کہ ہم اتنا بڑا جتھا ہیں، اتنی بڑی فوج ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، ہماری جیت ہوئی، ہماری فتح ہوئی، دیکھو نا ہم نے ہمیشہ کے لیے ان کو چپ کرا دیا۔ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو اللہ کی شان حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر نے نیزے پر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو آیات بینات تلاوت کی تھی وہ میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آیات بینات مولا حسین کے مبارک سر نے تلاوت کی، یعنی کہ سر دھڑ سے جدا ہو چکا، دھڑ کربلا میں اور سر نیزوں پر کوفہ کی گلیوں میں، لیکن جس کو چپ کرانے کے لیے پوری یزیدیت اکٹھا ہو کر زور لگاتی رہی، وہ مولا حسین تو نیزے پر چڑھ کر بھی چپ نہ رہے، وہاں پر بھی قرآن سنا رہے ہیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا، بڑے وہاں حق پہ ہیں، جس کو مٹانے کے لیے پورا ٹل لگا لیا وہ تو شہادت کے بعد بھی قرآن سنائے ہیں۔ حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر قرآن کی آیت جاری ہو گئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا لوگوں خبردار خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، توجہ سے سن لو، یہ ظالموں نے ہمیں بلا کر ہمارے ساتھ جو بدسلوکی کی، بد عہدی کی، بے وفائی کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم لوگ
ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان ظالموں کی اس بد عہدی اور غفلت سے غافل نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری بد عہدیوں بے وفائیوں کو دیکھ رہا ہے۔ کل جب قیامت والا دن آئے گا تو امام علی مقام مولا حسین نے دوسری آیت پڑھ کر قیامت والے دن کا بھی منظر بیان فرما دیا۔ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ فرمایا آن قریب ظالموں کو لگ پتہ جائے گا کہ اب کس پایا پلٹتے ہیں، کی باوکدی کی بند ہے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ فرمایا آن قریب ظالموں کو پتہ لگ جائے۔ یہ وہ آیات بینات ہیں جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے تلاوت کی نیزے پر۔ اچھا نیزے پر ایسے سر لے کر نا انہوں نے کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا۔ پھر یزید کا جو دارالخلافت تھا، یزید کے دربار میں وہ سر پیش کرنے کے لیے لے کر دمشق کو روانہ ہوئے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یزید نے تو قتل کا آرڈر ہی نہیں دیا تھا، اگر آرڈر ہی نہیں دیا تھا تو یہ سرکاری فوجی قتل کے بعد یزید کے دربار میں یوں فاتحانہ انداز میں نعرے لگاتے ہوئے شہداء کے سروں کو نیزوں کے اوپر لٹکا کر یوں فاتحانہ انداز میں یزید کے دربار میں جانے کی کیا ضرورت تھی اگر اس نے آرڈر ہی نہیں دیا تھا؟ تو یہ یزید کو بچانے کی ناکام کوششیں لوگ کرتے ہیں، ڈرامائی انداز میں یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں۔ بھائی کیوں قصور نہیں؟ سب کچھ یزید نے خود کروایا، یزید نے حکم دیا، اب کہنا کہ یزید بری و ذمہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی بولیے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا جب دمشق کی طرف لے کر جا رہے تھے تو مولا حسین پاک کا سر مبارک نیزے پر تھا نا، تو ایک بالا خانہ یعنی ڈبل سٹوری کہنے لگا حسین سونا بڑا سی۔ یہ یزید کہہ رہے حسین خوبصورت بہت تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک بوڑھے صحابی اس دربار کے اندر موجود تھے۔ فرمایا اے بھائی ماننا، اپنی چھڑی روک لے، اپنا ہاتھ روک لے، میں نے خود اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام حسین پاک کے ان لبوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ میں باز آ جا، خبردار ایسا کیا۔ اتنے میں یزید نے دیکھا یہ سامنے کون ہے نوجوان جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ کہا جی یہ علی نام ہے اس کا، زین العابدین ان کو کہا جاتا ہے، یہ حسین پاک کا بیٹا ہے، کربلا میں بیمار تھا۔ تو یزید نے کہا میں چاہتا ہوں حسین کی ساری نسل ہی ختم ہو جائے، اس کو بھی قتل کر دو۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ قتل کر دو تو حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ پاک حضرت زینب، انہوں نے یزید کے دربار میں کہا اور ظالمہ اہل بیت پاک کے گھرانے کے جتنے بھی پھول تھے سارے تو نے توڑ مروڑ کر مسل کر رکھ دیے ہیں، اب ایک بچہ ہے تو اس کو بھی شہید کروانا چاہتا ہے، باز آ جا، وگرنہ اللہ کا ایسا عذاب پڑے گا نا تجھ کے اوپر کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے تو نشان عبرت بن جائے گا۔ ادھر سے درباری بھی بولے، کئی لوگ کہنے لگے جی چھڈو جی بچہ ہے، 18-20 سال عمر ہے، بمشکل ہے بھی بیمار، چھوڑو جی رہنے دو، نہ قتل کرو نہ قتل کرو۔ پر لوگوں کی باتیں سنا کر یزید نے حضرت امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ جو ابھی بھی یزید کے حامی ہیں اور کہتے ہیں جی یزید کا دامن پاک ہے، یزید کا کوئی جرم نہیں، میں کہتا ہوں اگر تمہارا ڈیڈی یزید اتنا پاک صاف ہے تو اس نے حضرت امام زین العابدین کے قتل کا آرڈر اپنے دربار میں جاری کیوں کیا؟ کربلا میں ظلم کن کے اوپر ہوا تھا؟ اہل بیت پاک پر نا۔ تو بیڑیاں
ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر یزید کے دربار میں کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ امام زین العابدین کو۔ 72 شہید بھی ان کے ہوئے، بیڑیاں بھی انہی کو لگیں، اور آگے یزید انہی کو قتل کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہنا کہ یزید کا کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، یہ ایسے ہے کہ دن چڑھا ہوا ہو اور بندہ کہے جی نہیں سورج تو ہے ہی نہیں، سورج تو ہے ہی نہیں، اور ظالم کو پھر بندہ نا جون جولائی کی دھوپ میں ریت کے اوپر لٹا دے دوپہر کے وقت، ذرا اس کے جسم سے کپڑے اتار کر دھوپ میں کڑے میدان میں، جب دھوپ لگے گی نا تو سورج خود بخود بتائے گا تو مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان، اب گرمی تپش پسینہ تجھے بتا کر رہے گا کہ سورج چڑھا ہوا ہے۔ بھائی دوپہر کا وقت تو سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بے وقوف کہے نہیں جی سورج ہے ہی نہیں، کیا آپ اس کی بات کا اعتبار کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو اسی طرح اتنی بڑی دھاندلی کر کے کہنا کہ یزید بے قصور ہے، یزید جنتی ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے ابے کا نہیں پتا جنت میں جائے کا نہ جائے، لیکن یزید کے بارے میں مجھے پکا یقین ہے جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا مولوی صاحبہ بے ایمانہ 2 نمبرہ ڈنڈی مارتے، شرم نہیں آتی؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی کو اپنا نہیں پتا میں جنت میں جاؤں کہ نہیں جائیں، یہ عقیدہ تمہارا نبی کے بارے میں ہے کہ نبی کو اپنا نہیں پتا۔ یزید ایڈا پیارا ہو گیا، یزید کے بارے میں دعوے سے کہہ رہے ہو کہ یزید جنتی۔ یقین جانے ہاتھ دوجا تیجا مولوی یہ وہ لگا بھائی یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید نہ آتا ہوتا۔ اور ظالموں تم لوگ وہ ہو جو زبانیں نکال کر تقریریں کرتے ہو۔ میں نے ایک جگہ میری تقریر تھی، میرا ان دنوں موضوع میرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا بھی پتہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نبی پاک کو ایک ایک غلام کے جنتی ہونے کا علم ہے۔ میں نے یہ بیان کیا، میرا جہاں بیان تھا میں نے یار لوگوں کا ترجمہ قرآن بھی اٹھا لیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو کتنی بڑی ڈنڈی ماری انہوں نے، ترجمہ قرآن کے اندر بھی یہ بات ڈال دی انہوں نے، یہ اپنا جھوٹ ادھر بھی شامل کر دیا۔ تو میری تقریر کے بعد کیا کہ انہوں نے راستہ روک لیا، بھئی یہ بندہ یہاں سے گزرے گا نا اس کو ہم پکڑیں گے ماریں گے، بھئی ہمارے خلاف بات کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے راستہ روکنا ٹوکنا، مجھے پکڑ کر مارنے کٹنے کی چالیں چلنا اس بات کی دلیل ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہے میری بات کا توڑ تمہارے پاس نہیں ہے، توڑ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگر توڑ ہوتا تو تم کہتے بھئی تمہاری جرت کیسے ہوئی جھوٹی بات کرنے کی؟ ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ ہم تو ایسا نہیں کہتے، تمہارا عقیدہ یہی ہے، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا، تم نے اپنی تقریروں میں کہا۔ اور تمہارا کراچی والا طارق مسعود ابھی بھی زندہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جو یہ کہے کہ نبی کے پاس ایک ذرے کا اختیار ہے، ایک ذرے کا بھی اختیار نبی کے لیے مانے، کہتا ہے وہ کافر ہے۔ کیا خیال ہے نبی کو ایک ذرے کا اختیار نہیں؟ آپ کو اختیار ہے، آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کا دل کرے اندر آ جائیں، آپ کا اختیار ہے گرمی میں دل کرے پنکھا چلا لیں، دل کرے نہانے لگ جائیں، دل کرے کھائیں، دل کرے نہ کھائیں، دل کرے بکرا پکائیں، دل کرے دال کھائیں۔ آپ کو ہزاروں اختیارات ہیں، آپ کے نام زمین ہے، آپ کا مکمل اختیار ہے، آپ چاہے کسی کو مفت دے دیں، آپ جب چاہیں بیچ دیں، آپ چاہے اللہ کے نام پر وقف کر دیں، زمین کے اوپر آپ کا اختیار، بال بچوں کے رشتے کرنے کے معاملے میں آپ کا اختیار، ہزاروں معاملات کے اندر آپ کا اختیار۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے پاس ذرے کا اختیار نہیں۔ توجہ ہے؟ یقین جانے وہ کہہ رہے ہیں نبی کے پاس ڈھیر سارے اختیار تو دور کی بات، نبی کے پاس ایک ذرے جتنا بھی کوئی بندہ اختیار مانے گا نا تو وہ بھی کافر ہے۔ کاش میرے سامنے تینوں میں قرآن پڑھ سناواں نبی نو اللہ نے کی پاور عطا فرمایا نا۔ میں اعلان کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جس بندے کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نبی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، میں کہتا ہوں میرے ساتھ میدان رکھ لو، صرف قرآن سامنے رکھیں گے، میں قرآن سے انشاءاللہ آیتیں پڑھ کر قرآن سنا کر اسے جھوٹے دعوے کی دھجیاں اڑا کر ہوا میں نہ بکھیرو تم مجھے سنی ماں کا پتر نہ کہنا۔
الحمدللہ فی البدی میں ابھی میں اسی مسئلے پر آیتیں پڑھنا شروع کر دوں تو 25-30 آیتیں میں ابھی یہیں بیٹھا بیٹھا پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ نے نبی کو کیا کیا اختیار بخشا، اور اللہ نے نبی کو شریعت بنانے کا اختیار بخش دیا۔ اب شریعت کے اندر تو کروڑوں معاملات آ گئے نا، کتنی بڑی شریعت ہے۔ تم کہتے ہو ایک ذرے کا اختیار ماننے والا کافر ہے، اللہ نے پوری شریعت مصطفیٰ کے حوالے فرما دی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسے فرماتے، جو فرماتے شریعت کے اندر حلال فرماتے، جو چاہتے جب چاہتے حرام فرما دیتے۔ اٹھا بخاری، صحابہ کرام نے گدھے پکڑے خیبر کے موقع پر، ذبح کیے، گوشت بنا لیا، پتیلے میں رکھ دیا، چڑھا دیا، گوشت پک گیا۔ تب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا، گدھے کھائے جاتے تھے پہلے۔ سالن پک گیا، سارا کچھ تیار ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد گدھے کا گوشت کھانا میں مصطفیٰ حرام قرار دے رہا ہوں۔ یہ کس نے حرام کیا؟ بولے کی خیال ہے؟ بغیر اختیار کے، بولے بغیر اختیار کے یہ سب کچھ ہو گیا۔ خیر بات کہاں سے چلی کہاں پہ آ گئی ہے۔ تو یزید نے خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کیے، تو جو حامیان یزید ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے شہر طیبہ پر کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ والوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ ایسے کر کے نا اپنی جوتیاں اتاری اور یوں کر کے اپنے جوتے پھینکے مدینہ والوں نے، اور کہا کہ یہ ہم اپنے جوتے نہیں پھینک رہے، یہ یزید کی بیعت کو پھینک رہے ہیں۔ یزید کی بیعت کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اب یزید نے ان لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لانے اور بیعت واپس لینے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، اور 3 دن کے لیے اپنی فوج پر مدینہ شریف حلال کر دیا کہ تم جو مرضی کرو، تمہیں اختیار ہے۔ 3 دن حضور کی مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، واضح لکھا کتابوں میں، 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ کتنی سینکڑوں بچیوں کے ساتھ یزید کی فوج نے مدینہ منورہ میں جبراً بدکاری کی، بچیوں کے ساتھ یزید کے حکم سے۔ کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا گیا، وہاں پر بھی ادب و آداب حدود حرم کے تقاضے کا بالکل خیال پاس نہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ یزید کے کہنے سے ہوا۔ اب یہاں پر ایک حدیث سن لیں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اخاف علیہ اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ مدینہ والوں کو ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو بندہ مدینے والوں کو ڈرائے اس پر، جو ڈرائے مدینے والوں کو اس پر تو پڑے لعنت، تو جو قتل کرائے، بولیے جو قتل کرائے اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر جب ان یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا، نوجوان بیٹوں کو شہید کیا، آپ کے خاندان کو شہید کیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے پیارے پھول تھے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، مشکات میں بھی نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین کو چوما کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے یہ دنیا میں مصطفیٰ کے پھول ہیں۔ مولا حسین پاک نبی پاک علیہ السلام کے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ اب بتائیں جب حضور کے پھول کو توڑا گیا ہوگا، شہید کیا گیا ہوگا، تو نبی کریم علیہ السلام کی قلب اطہر کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کتنا گراں گزرا ہوگا یہ واقعہ کربلا والا۔
یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تو پہلے ہو چکی تھی 50 سال پہلے، تو حضور کے اوپر واقعہ کربلا کی تکلیف اور گراں گزرنا یہ کیسے؟ بھائی امام قرطبی کا التذکرہ پڑھو، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی مسند احمد بن حنبل پڑھو، اس واضح لکھا ہوا حدیث میں موجود ہے کیا 10 محرم سن 61 ہجری جمعہ کا دن دوپہر کا وقت نبی کریم علیہ السلام کی گھر والی محترمہ مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوپہر کے وقت خواب دیکھا۔ ڈیٹ یاد کریں، 10 محرم جمعہ کا دن سن 61 ہجری، خواب دیکھا دوپہر کے وقت۔ خواب کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل ہے، اس کے اندر خون ہے، خون مبارک ہاتھوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پگ مبارک کے پیج ڈھیلے ہیں اور چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ حضور سفر سے تشریف لائے ہیں۔ یہ خواب دیکھا کس نے؟ مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ خواب کے اندر ہی پوچھا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کے اوپر، آقا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، فرمایا بالکل ابھی میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ فرمایا میں ان کی قتل گاہ، ان کی شہادت گاہ پر موجود تھا، میری آل اولاد کا خون زمین پر گرتا رہا، میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بوتل میں ڈالتا رہا ہوں۔ انہوں نے وہ خواب نوٹ کر لیا۔ جب کربلا کا باقی قافلہ خواتین پر مشتمل امام زین العابدین کی قیادت میں مدینہ پہنچا اور خبر مشہور ہوئی کہ شہادتیں ہو گئیں کربلا کے میدان میں، پوچھا کب ہوئی، کس دن ہوئی؟ انہوں نے کہا سن 61 ہجری 10 محرم جمعہ کا دن دوپہر کے وقت یہ کربلا کے اندر شہادتوں کا سلسلہ ہوا تھا۔ این اسی وقت حضرت ام سلمہ نے اللہ کے محبوب کو خواب میں دیکھا تھا، پوچھا تھا آقا کہاں سے آئے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ فرمایا ابھی شہید تو قتل الحسین آنفا، فرمایا ابھی میرے حسین کو شہید کیا گیا، میں ان کی شہادت گاہ پر موجود تھا، شہید تو میں وہاں پر موجود تھا، حاضر تھا۔ فرمایا میں سب کچھ دیکھتا رہا، میں اپنی آل کا خون اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس شیشی کے اندر ڈالتا رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ واقعہ کربلا حضور کی نظروں سے پوشیدہ ہے، نہ حضور تو حضور ہیں، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ دریائے فرات کے کنارے سے گزرے، ایک خالی میدان آ گیا، فرمایا یہ کربلا ہے، یہاں پر میری آل کو شہید کیا جائے گا۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عصا لے کر سوٹا لے کر خط لگائے، فرمایا یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے، اور یہاں میری آل کے اہل بیت نبوت کے چشم و چراغوں کو شہید کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، ابھی شہادتیں نہیں ہوئیں، جو مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھے ہیں مولا علی وہ علم رکھتے ہیں کہ یہاں شہادتیں ہونی ہیں، تو حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ کربلا کا منظر سب کچھ حضور کے سامنے تھا، بلکہ روایتوں میں یہ بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو خواب دیکھنے والی بات ہے نا، اس میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ میں وہاں پر تھا اور میں دعا کر رہا تھا اللہم اعطی حسین صبرا و اجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اجر بھی عطا فرما۔ یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ کربلا کے میدان میں نبی پاک کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں؟ بولیں حضور کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں؟ تو پھر حق پر یزید ہوگا، دعائیں نبی پاک مولا حسین کو دے رہے ہیں، شہادت مولا حسین کی ہوگی، خبر نبی پاک دے رہے ہیں، اور حق یزید کے ساتھ۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یزید کی شان میں کوئی ایک تو فرمان سنوا دو نا، نبی پاک نے کچھ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت پاک کا سچا عقیدت مند بنائے رکھے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔